Grief is the acute pain that accompanies loss. ہم جو emotional suffering that we feel, that we go through when something or someone is taken away from us, that is grief. Intense pain جو cause کرتی ہے. grief کے بارے میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم زیادہ جو اس کی emotional symptoms یا emotional aspect کنونشنلی اس کو لیا جاتا ہے. لیکن grief just does not only is صرف اسی کو محدود نہیں ہے ایموشنل سفرنگ کو. اس میں آپ کے گریف میں دا ہول آؤٹ آف ڈائمینشنز لائک فزیکل, مینٹل, بیہیویورل, سوشل, اسپرچل, فلاسافیکل ڈائمینشنز انوالو ہیں گریف کی. آپ کو ایموشنل سفرنگ تو جنرلی ہم دیکھتے ہی ہیں کہ شاک ہے, سرپرائز ہے, اینگوش, ڈیسپیئر, فیئر, گلٹ, اینگر, جو آپ کو ساری سیڈنس, profound sadness, یہ سب تو emotional symptoms ہوتے ہیں جو grief کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن like physical symptoms, when we are grieving, when we are in the process of grief is a very complex process. آپ کو physical symptoms start ہو جاتے ہیں باڈی میں, like joint aches and pains ہوں گی, headache ہو جائے گی, stiff body ہے, tiredness ہے, weight loss, weight gain, یہ سب. اس کے علاوہ جیسے آپ مینٹل سمٹمس دیکھیں تو اس میں رومینیشن, ڈیپ تھنکنگ, ورینگ, فینٹیسائزنگ. آپ انسان جب کسی کو کھوتا ہے, کسی کے یہ لاس جو اتنا سیویئر لاس انسان کی زندگی میں آتا ہے, تو ہم فینٹیسائز بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مینٹل سمٹمس میں سے ہیں کہ ہاؤ آر لائف would be if they were alive, یا how would it be if they were with us. یہ ہماری مینٹل سمٹمس ہیں جو ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں. ورینگ. اس کے علاوہ بیہیویورل اور سوشل میں آتے ہیں کہ آپ دیر از انسامنیا, دیر از لیک آف موٹیویشن, یہ سب چیزیں جو آئسولیشن, جیسے ضیا نے کہا کہ ہم ایک کیو میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں. دیز آر دا بیہیویورل اینڈ سوشل سمٹمس دیٹ وین وی آر ان دا پروسیس آف گریف, وین وی آر گریونگ سم لاس, تو اس وقت یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. ایکچولی یہ وی آر گوئنگ تھرو دس پروسیس. ہم یہ کوئی انٹینشنلی یا ولنگلی نہیں کر رہے ہوتے, یہ باڈی کا رسپانس ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ پین ہے کیا چیز کی, کیوں ہمیں فیل ہوتی ہے, تو دیر از اے فلڈ آف نیورو کیمیکلس, دیر از ریلیز آف اسٹریس ہارمونس ان دا باڈی اب ٹو ان رسپانس ٹو اینی, جو بھی آپ نے لاس فیل کیا اس کی یہ رسپانس میں سارے اسٹریس ہارمونس. ہم لوگوں نے سنا ہوگا یہ بروکن ہارٹ سنڈروم, جو دل کا ٹوٹ جانا. اب یہ کیا ہے کہ اٹس اے ریالٹی. لائک آپ یہ کہیں کہ جو یہ اسٹریس ہارمونس نکلتے ہیں باڈی میں, دے ایکچولی اسٹن دا مسل دے کم ان کانٹیکٹ وتھ, وہ مسل ہی اسٹن ہو جاتے ہیں. یہ ایکسپلینیشن ہے اس چیز کی کہ جو بروکن ہارٹ سنڈروم ہوتا ہے کہ جس کا دل کا رک جانا, یہ ایک ریالٹی, ایک پین, دس از واٹ وی آر فیلنگ, دس از واٹ از ہیپننگ ٹو آور باڈی. پھر ہم یہ کہیں کہ جتنا سگنیفیکینٹ لاس ہوتا ہے اتنی ہی سگنیفیکینٹ انٹینس پین ہوتی ہے. لائک ڈیتھ آف اے لوڈ ون, اس سے ایک ریالٹی آف لائف, بٹ یہ جس کو بھی جو اس سے گزرتا ہے بہت انٹینس, پروفاؤنڈ, ڈیپ, پینفل ان کی فیلنگز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ اور بہت قسم کے لاسز ہیں لائف میں جو ہمیں انڈیوس کرتے ہیں گریف. ہمارے لیے جو صدمہ, جو دکھ, جو ہم کہتے ہیں کہ وی آر ان مورننگ, loss of financial stability, loss of job, there is loss of safety after trauma, death of a pet, selling of a family home, miscarriage, divorce, broken relationships. بہت سارے ادر لاسز ہمارے لائف میں ہم ارد گرد ہماری انوائرمنٹ میں ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو انڈیوس کرتے ہیں. اور سٹل لاسز, جو اسمال لاسز, لائک آپ نے گریجویشن کر لی فرام اے کالج, یا یو مووڈ اے کنٹری, یو مووڈ اے ہوم, آپ یہ چیزیں بھی جو آپ کو ایک ٹریگر کرتی ہیں سینس آف گریف, یہ سٹن اسمال لاسز. اب ایکچولی وٹ ایور از گریف جو ہمارے ایک پرسنل ٹو اس ہوتا ہے, لیکن یہ ہماری سوسائٹی کا ایک کہہ لیں کہ طریقہ ہے, یا وہ کہ ہم کچھ لاسز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کچھ losses کو we don't. There's certain types of losses that we'll understand, certain we won't. So there's no right type of grief, or there's no right or wrong way to grieve, or right or wrong way to grieve about things. کہ آپ کو کسی کی ڈیتھ ہے, اس کا لاس ہے, لیکن اگر پیٹ کی
ڈیتھ ہوگی ہے تو اس کا لاس نہیں ہے. کچھ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ کسی کی اگر بلی کی ڈیتھ ہوگی ہے تو اس کو اتنا کیوں دکھ ہو رہا ہے. جب آپ سرٹن تھنگس اور سرٹن لاسز کو اپنے لیے پھر ہم اگر انڈرسٹینڈ نہیں کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی جو پین ہے نا کمپاؤنڈ ہو جاتی ہے, بیکاز دے آر ناٹ بین گیون پرمیشن, دے فیل دیٹ دے آر ناٹ بین گیون پرمیشن ٹو ایکسپیرئنس دیئر فیلنگس, ایکسپیرئنس دیئر لاس دے آر گوئنگ تھرو. ان کی آپ کمپاؤنڈ کر دیتے ہیں تکلیف کو, دکھ کو, اپنی ان ججمنٹس کی وجہ سے. پھر اگر جب ہم بات کریں کہ گریف کی, جب ہم بات کریں کہ جب ہم اپنی پین کو اگر اگنور کریں, when we are feeling some loss, it doesn't go away, it becomes stronger and it stays longer. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اگر آپ اس کو دبا دیں گے تو غائب ہو جائے گی. فیلنگ سیڈ, لونلی, فرسٹریٹڈ, بہت ساری فیلنگز ہوتی ہیں, ایموشنل سفرنگ جس سے آپ گزرتے ہیں. اس کے بارے میں بڑی میتھس ہیں گریف کے بارے میں. لوگ کہتے ہیں کہ کرائنگ کچھ لوگوں کو اٹ ریئلی ہیلپس, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرائنگ میکس یو ویک. کچھ لوگوں کے لیے ایوری بڈی از یونیک. کچھ لوگوں کے لیے رونا ہی ان کو اس وقت اس مومنٹ میں نیڈیڈ ہوتا ہے. کچھ لوگ نہیں رو پاتے, دے ہیو ادر ویز ٹو گریو. یہ نہیں ہے کہ دے آر ناٹ گریونگ, وی کینٹ مینیمائز دیئر پین بائی سیئنگ کہ دے ان کو تو رونا ہی نہیں آتا. ان کے اور طریقے ہوتے ہیں گریو کرنے کے. پھر کہ آپ کو کچھ لوگوں کو دے ہیو ٹو کیپ اے ویری بریو فرنٹ لوگوں کے لیے کہ جی میں اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں. You help yourself and you help them in healing. When you show them your true feelings. یہ اپنا brave front دکھانا, یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کہ we've moved on, یہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے کہنا moved on, because somehow accepting your loss is considered as کہ وہ same ہے as forgetting the one you lost. It is not the same. Accepting your loss is not the same as forgetting them. The memories, they become an integral part of you. So somebody who's grieving, there's no time limit. There's no right way or wrong way to grieve. There's no time limit to grieving. There's no calendar. کہ ہاں اتنے مہینے میں آپ جی اس کے بعد آپ تو سب بھول بھلا آگے نکل جائیں گے. نہ بھولتے ہیں, میموریز آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں. وہ تکلیف, وہ سیڈنس ہمیشہ رہتی ہے. یس وہ ایزی ہو جاتی ہے ٹائم کے ساتھ. Yes, it becomes easy, but it does not go away completely. جیسے آپ کہیں کہ وہ ختم ہو گیا. پھر ہماری جو feelings, whatever, when we grieving, the feelings come in phases in our body, in our psyche. They come in phases. They're stages of grief. جب ہم ان stages کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, وہ اس لیے کہ ہمیں اپنا grief understand کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اس جو دکھ اور صدمے سے گزر رہے ہیں اس وقت ہم کیا فیل کریں. جیسے پہلی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ خبر سنتے ہیں تو ڈینائل, ڈسوسیشن. خبر سنتے ساتھ دس ازنٹ ہیپننگ. یہ ٹیمپریری, آپ اس سے ایک طرح سے یور وے آف کوپنگ ود اٹ, ڈیفینس میکینزم ہے کہ آپ نم ہو جائیں, شاک میں چل جائیں. آپ نے سنا ہوگا کسی کی ڈیتھ کا سن کے ان کو جی شاک, دے وینٹ انٹو شاک. دیٹ از دیئر ڈیفینس میکینزم, کیونکہ ان کو وہ دس ازنٹ ہیپننگ وہ یقین نہیں آتا. پہلی چیز یہ ہوتی ہے گریف کی سب سے کہ اتنی انٹینس پین ہے لاس کی کہ باڈی اس کو, مائنڈ تیار ہی نہیں ہے ایکسیپٹ کرنے کی. پھر جی آتا ہے اینگر, دا سیکنڈ اسٹیج, کہ ایز ریالٹی سیٹس ان, وی آر فیسڈ ود آر لاس, دا پین آف آر لاس, we start to feel frustrated, we start to feel helpless. So this turns into anger, and this anger is not only towards people, it may be towards higher being. اللہ کے لوگ بہت غصے میں آ جاتے ہیں اللہ کے towards life or even towards loved ones, because the loved one died and they left us alone. It's a very natural process. اگر ہم judgmental نہ ہوں because somebody is grieving, وہ ایک process سے گزر رہے ہیں. It's a very complex پروسیس, وہ ایک پروسیس سے گزرے. وہ کوئی انٹینشنلی غصہ نہیں کرے اپنے لوڈ ون پہ, unintentionally they can't help it, they have been left alone. They may feel anger, they may not feel anger towards their loved one. پھر جی تھرڈ اسٹیج ہوتی ہے بارگیننگ, جس میں آپ what if, کاش, if only پہ چلے جائیں. کہ اگر جیسے ابھی کووڈ میں بہت لوگوں کی ڈیتھس ہوئی, کووڈ کے بعد بہت لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, تو میری کلائنٹس جو گریونگ پروسیس میں تھے وہ یہ بات کرتے تھے کہ اگر میں پورا کارڈک چیک اپ کراتی, پورا کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتی, تو میرے ہسبینڈ کو کووڈ کے بعد ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا اور ڈیتھ نہیں ہوتی. یہ جو بارگیننگ کی فیز ہوتی ہے, اٹس آلسو پارٹ آف گریف. ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیوں, اور ایون وی وانٹ ٹو اسٹرائک اے ڈیل ود آور ہائر بینگ, اللہ سے ہم
شروع کر دیتے ہیں ڈیل بنانا. یہ پارٹ آف دا گریف ہے کہ میں اتنے نفل پڑھوں گی, میں آئندہ ہمیشہ سچ بولوں گی, میں دیگے چڑھاؤں گی, میں یہ کروں گی, میں کروں گی, وہ چیز رک جائے یا وہ نہ ہو. یہ دس از اے پارٹ آف گریف, دس از پارٹ پروسیس آف گریف. پھر جی ڈپریشن آتی ہے کہ سیڈنس سیٹس ان when we understand the loss and its effect on our life. جیسے کرائنگ ایپیسوڈس ہیں, ایپیسوڈ شروع ہو جائیں گی, ڈسٹرب سلیپ ہے, لاس آف ایپیٹائٹ ہے, یہ ڈکریزڈ ایپیٹائٹ ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں when we are sadness. جب آپ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ریالٹی سیٹس ان. ایکسیپٹنس از دا لاسٹ اسٹیج آف گریف, جس میں آپ فائنل اسٹیج کے finally you know the reality ke they aren't coming back, it has happened, it's the reality of the loss. And then though you feel sad, you can move on in life. Every person goes through these phases differently. کوئی اسکپ کرے گا ایک فیز, کوئی پینڈولیٹ کرے گا, کوئی پہلے بارگیننگ پہ جائے گا, بعد میں اینگر پہ آئے گا, کوئی اینگر پہ ڈپریشن پہ پہلے جائے گا, بعد میں دوبارہ غصے میں چلا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ لینئر ہے کہ آپ نے ایسے ہی جانا ہے, ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کا, کیونکہ گریف از ویری انڈیویجولائزڈ, اٹس ویری انپریڈکٹیبل. گریف از اے پروسیس جو کہ آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس, ٹیمپرامنٹس, ہسٹری, کلچر, بہت چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ جو آج کے ٹاپک کا حصہ کہ ہاؤ ڈو وی کوپ ود گریف, کیونکہ یہ ریالٹی, لاس از اے ڈیتھ, لاس از اے ریالٹی آف لائف. وی کینٹ اسکیپ فرام اٹ کہ ہاں جی اگر ہم اف وی اسٹارٹ ایکٹنگ لائک آسٹرچ, آنکھیں بند کر لوں, تو we don't see danger, it doesn't exist. یہ ایک ریالٹی ہے, تو اس کو اگر ہم مانیں, ہم انڈرسٹینڈ کریں, تو ہاؤ ڈو وی کوپ ود اٹ. سب سے پہلے ہوتا ہے acknowledging our pain. We don't have to fight our feelings. وہ جو ہم نے سنا میں نے کہ if we resist something, it persists. آپ کو acknowledge تو کریں اپنی پین کو کہ I am in pain, I am feeling the loss of someone or something that was taken away from me. وہ چیز آپ اکنالج تو کریں, پھر آپ الاؤ کریں, ایکسیپٹ کریں کہ ہماری گریف جو ہے اٹ کین انڈیوس ویری ڈفرینٹ اینڈ ڈیفیکلٹ اینڈ ان ایکسپیکٹڈ ایموشنس. صرف سیڈنس نہیں ہے, دیر از اے اسپیکٹرم آف ایموشنس. اگر ہم کمپیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ دکھائیں ٹورڈز our own self کہ I may be feeling fear, I may be feeling frustration, I may be feeling anger, anguish, despair, anything else that I may be feeling, تو میں ویلیڈیٹ کروں گی اپنے گریف کو because I'm understanding my process. It's just not sadness. اور بہت ساری اس میں انوالو ہو سکتی ہیں. پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ ہیومن نیچر ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ, ہم لوگوں کی نیچر ہے ہیومنس کی کہ وی اسٹارٹ کمپیئرنگ اینڈ کنٹراسٹنگ ود ادرس. ہماری سوسائٹی کا بھی ہے کہ فلاں جی یہ ہوا ایسی تھے اور نہ نیٹ, مطلب پنجابی اگر کسی کو کہ اگر کسی کی فلاں کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ تو اتنے دنوں میں ٹھیک ہو گئے تھے اور زندگی پہ چل پڑے تھے. By doing this, it's like we are saying that there's something wrong with our grief. We are invalidating our own grief. کہ ہم جو رنج غم محسوس کر رہے ہیں وہی والی بات کہ there's no right way or wrong way to grieve. آپ کا صدمہ کتنا مورننگ رنج غم جو آپ فیل کر رہے ہیں, غم کتنی دیر تک لمبا رہے گا, کیسا فیل ہوگا آپ کو, یہ ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کے لیے پرسنل ہے, یونیک ہے. آپ کمپیشنیٹ اور انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے. It's like you're feeling bad about your loss and then you're feeling bad about feeling bad. آپ اپنے ہی گریف کو رانگ کنسیڈر کرنا شروع, جب آپ کمپیریزن اور کنٹراسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے. ہر ایک کی ہمت, طاقت, اس کو صبر نہیں لیبل کر دینا چاہیے کہ وہ بڑا صابر ہے. صبر یہ نہیں ہے کہ اس کو دکھ یا تکلیف نہ ہو. پھر جی آتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں, جب اگر somebody is going through acute loss, pain, people around them are awkward, they don't know how to be with that person. آپ جو somebody who's grieving, وہ اگر guide کر دے people around us کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے long emotional conversations چاہیے, شاید دوسرے بندے کو نہیں سمجھ آتے, they don't want to talk about it کہ ان کو ہم یاد نہ کرا دیں. آپ خود بتائیے آپ کی ضرورت کیا ہے. What am I feeling in the moment? If I want کہ میں بیٹھ کے لانگ ایموشنل کانورسیشن کروں, if میرا دل غم سے پھٹا جا رہا ہے, مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے, I just want to run out. I want some partner جو میرے ساتھ ہائکنگ پہ چلا جائے, someone to go and drive, someone to go and drink coffee. Because I want some people. آپ اپنے ارد گرد سراؤنڈ کیجیے people کو who are supporting.
groups, people who are supporting, who are compassionate, who are understanding, who understand that you're going through a process of grief, which is complex, very unique, very individualized, very unique to you. You guide them what you want, what you need in the moment. आपकी different emotions हो सकती हैं, ज़रूरी कि हर वक्त आप बैठ के रो रहे होंगे या गम में होंगे. आप उनको खुद गाइड कीजिए कि आपको चाहिए. यू आर एंटाइटल्ड टू योर नॉन लीनियर हीलिंग. आपके इर्द गिर्द वो लोग हों जो अंडरस्टैंड करें, कंपैशन दिखाएं कि इस वक्त आप डिफरेंट डिफिकल्ट इमोशन से गुजर रहे हैं. फिर इसके अलावा इसमें आता है कि सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कोपिंग हेल्दी विद ग्रीफ. के जनरली जब कोई लॉस होता है तो हम खाना पीना छोड़ देते हैं, नींद नहीं पूरी होती. डाइट, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन, eating well, sleeping proper hours, आपकी proper sleep और exercise is very important. If you're already grieving, आपकी body already is flooded with neurochemicals, stress hormones. Your body is already haywire. सारा सिस्टम ऊपर नीचे हुआ है. तो आप और ना खाएं, ना सोएं, ना एक्सरसाइज करें, तो आप तो अपनी ग्रीफ को कंपाउंड करें, प्रोलॉन्ग करें, कॉम्प्लिकेट करें. ये हेल्दी वे ऑफ कोपिंग नहीं होता है. फिर ये चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अगर मैं दुख में खाना पीना छोड़ दूंगी शायद मेरा प्यारा वापस आ जाए. ऐसे नहीं होता. उस प्यारे को नहीं तकलीफ होगी अपने आप को. हम जो तकलीफ दे रहे हैं, हम क्या उससे उसको क्या मिल रहा है, वो क्या पसंद करता अपनी जिंदगी में जिंदा होता, हम अपने आप को तकलीफ दे रहे होते. तो इस एस्पेक्ट से भी सोचना चाहिए कि अपने आप को तकलीफ देने से हमें क्या मिलेगा. हमारा गम जो है ना और ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं होगा. फिर जी बाज़ औक़ात ये होता है कि ये सब भी अगर आप कर रहे हो तो भी पीपल इवन आपके इर्द हेल्पफुल हैं, यू स्टिल नीड टू सीक प्रोफेशनल सपोर्ट. ज़रूरी हो जाती है कि जो प्रोफेशनल्स ट्रेंड होते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ काउंसलर्स हैं, प्रोवाइड यू अ सेफ स्पेस, कंपैशनेट ईयर. we've been trained professionally to hold you and walk with you through your process of grief. Because फिर वही मैं एक बात कहूँ कि sadness doesn't go away, the sad feelings, but it becomes easier with time to work with them, to bear them without the fear, shame, frustration. और जो चीज़ें साथ नहीं लगेंगी, you're just feeling what you're feeling. तो आपको ये professionals बहुत help कर देते हैं. फिर इस सिलसिले में एक मैं बात कहूँ कि हम अपने क्लाइंट्स को कहते होते हैं कि बाज़ औक़ात उनको समझ नहीं आती, लेकिन इट्स वेरी हेल्पफुल, हम थेरेप्यूटिकली करवाते हैं कि स्पेंड टाइम ग्रीविंग इंटेंशनली, स्पेंड सम टाइम ग्रीविंग इंटेंशनली. अगर ये कोई कहे कि हाँ जी इसके आपके पीछे क्या मंतक है, तो इसके पीछे मंतक ये है कि यू carve out some time willingly and intentionally grieving for someone, the loss you're feeling, someone or something. You take time out daily, like आप 10 मिनट निकालें और जर्नल लिखें, और उस जर्नल में अपनी इंटेंस पेनफुल इमोशंस जो आप फील करें लिखें. जब आप इफ यू लॉस्ट सम लव्ड वन, तो जो एक्टिविटी आप उनके साथ करते थे या वो एक्टिविटी वो खुद बहुत करते थे, आप टाइम निकालें रेगुलरली. लाइक मे बी वन ऑफ माई क्लाइंट्स, उनको मैं उनके फादर की डेथ हुई तो वंस अ वीक आप जी कोई ऐसी एक्टिविटी जो अपने बाप के साथ करती थी या जो उनके बाप को बहुत पसंद थी वो कीजिए. टू रिमेम्बर हिम आप इंटेंशनली टाइम निकालें टू फील सैड, टू ग्रीव द लॉस ऑफ द लव्ड वन. ये इसके पीछे जो मंतक है ना, ये कि जब हम व्हेन वी ट्राई टू अवॉइड और रन अवे फ्रॉम डिफिकल्ट थिंग्स, तो हमारा लाइक डिफिकल्ट इमोशंस लाइक सैडनेस, तो हमारी ब्रेन है ना ये परसीव करता है कि दिस इज थ्रेट, दिस इज डेंजर. But if we willingly, इसकी flip side of the idea, counter-intuitive जो एक powerful solution ये होता है ना कि if we willingly sadness को और sadness को feel करें intentionally, तो brain उसके साथ comfortable आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाता है कि whatever we feeling, though it is very very painful, it is not bad or dangerous. क्योंकि ऐसे नहीं होगा कि आपको एनवायरनमेंट में कोई ट्रिगर ना आए और आपको सैडनेस फील ना हो. जब आपको सैडनेस फील होगी तो ब्रेन विल गो इनटू हाई अलर्ट कि दिस वाज थ्रेट, ये दिस फीलिंग वाज, आई एम रनिंग अवे फ्रॉम दिस फीलिंग, दिस इज थ्रेट. तो इंड्यूस हो जाएगी एंजाइटी इन द बॉडी, इमोशनैलिटी बढ़ जाएगी. ऑलरेडी यू आर फीलिंग सैड, तो उसके साथ आप एड ऑन कर दें एंजाइटी. आप इस तरह से ये होता है कि आप अपनी बॉडी को एक बेस लाइन पे आने नहीं देंगे एक ग्रीविंग प्रोसेस में. सो इसलिए हम ये कहते हैं कि इंटेंशनली आप
grief کیجیے. So your brain starts perceiving that though this is the reality of loss, the understanding, there's the pain is there, it's not bad or dangerous. Whatever you're experiencing is painful. It won't go away, لیکن اس کے ساتھ آپ کو گزارنا، زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ رہنا آسان ہو جاتا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ہاں پیغمبروں کی زندگی میں، ہمارے پروفٹس کی زندگیوں میں ایگزامپلس موجود ہیں جہاں پہ they were faced with intense grief, intense loss, and how did they behave? How were they in those instances? Are a guiding light for us. ہم لوگ فار ایگزامپل میں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی 2 پیغمبروں کی بات کروں گی، اسپیشلی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر ان کی بنائی چلی. But that does not mean جو ہمیں کہا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ صبر کرو، شکر کرو. He wasn't بے صبرا. یہ پروفٹ ہے، وہ پروفٹ علیہ السلام ہیں. ان سورہ یوسف میں ان کی دعا ہے کہ I only complain of my grief and sorrow to Allah. اس سے ہمیں کیا ایگزامپل ملتی ہے؟ کیا ہمیں کہ we can, it is permissible to complain to Allah only about our situation, not to people. He wasn't complaining. It is permissible to complain only to Allah, not to people. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ he is not talking about his situation یا جو ان کو misfortunes, he is talking about his only to his Allah. ہم اور کس سے بات کریں گے؟ اپنے اللہ سے. permissible یہ چیز ہم سیکھیں. پھر دوسری جو ہمیں ایک ایگزامپل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیٹی کی جب ڈیتھ ہوئی تھی، جب وہ اس حجرے میں داخل ہوئے، حضرت انس بن مالک سے رپورٹڈ ہے کہ انہوں نے اٹھایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ بالکل آخری دموں پر تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے Verily the eyes shed tears and the heart is grieved, but we will not say anything except what is pleasing to our Lord. We are saddened by your departure, O Ibrahim. بہت پیاری 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 سننا ہے ہمارے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم felt the pain, intense pain in that moment of losing his child, and he cried. And he did not admonish وہاں پہ ماں اور میرے خیال سے خالہ، if I'm not wrong، یا ماں اور نانی، میں تھوڑی سی گڑبڑ کر رہی ہوں، اس بچے کی موجود تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہ بھی رو رہی تھی. حضور وسلم نے ان کو رونے سے روکا. رونا منع نہیں، رونا روکنا صبر کرنا نہیں. یہ ہمارے لیے ایگزامپل ہے کہ اپنے پروفٹ کی زندگی سے کہ we can cry all we want, we can feel sad, we can feel the pain, لیکن اللہ کی رضا میں راضی. اللہ کی رضا کیا ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی رضا جو اللہ کی، جو بھی اللہ کا طریقہ ہے، اللہ اگر اس وقت وہ بچہ لے رہا ہے ہم سے، یا ہم سے کوئی loved one یا کوئی someone اور something لے رہا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے. we cannot explain that. we have to be راضی. رونا آتا ہے تو رونا روکیں، تکلیف ہوتی تو تکلیف محسوس کریں. یہ ہمیں سننا سے ثابت ہے. ہمارے لیے بہت پیارا پریکٹیکل مذہب ہے. اس سے زیادہ اور کیا ہمیں طریقہ کون بتائے گا کہ ہاؤ ٹو کوپ ود گریف. دس از ہاؤ وی کوپ ود گریف، ہیلدی وے آف کوپنگ ود گریف. کیونکہ اسی طرح وہ کہتے ہیں نا، وقت بہت بڑا مرہم ہے. میں پھر یہ کہوں کہ انسان بھولتا نہیں. Coming to terms with the reality of your loss, accepting it does not mean that you've forgotten them. It is not synonym. وہ synonym ہے نہیں ہے اس کا کہ forgotten ہے. وہ اس کا یہ ہے کہ the memories will stay with you. They will be an integral part of you, but you can work with them. You can bear with them easily. Bear them easily. یہ چیز ہے. پھر in the end بس وہی بات ہے کہ everybody, if they understand their own emotions and they can be very mindful of self-care and they seek support from the whole society and professionally, this is how we cope with grief. I hope it helps.